میں نے یہ سنا تو تھا کہ عربی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستری کرنے کی بہت زیادہ دیوانی ہوتی ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے کئی ٹوٹکے بھی استعمال کرتی ہیں۔ مگر میری مالکن نے تو حد ہی کر دی جب اس نے شوہر کے پاس جانے کے لیے تیل میں ایک چیز ملائی۔ وہ چیز کیا ہے جس سے وہ اپنے شوہروں کو خوش کرتی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا۔ بہت سی اشیاء ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ ہمارے سامنے بھی پڑی رہیں تو جب تک ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو تو وہ ہمارے نزدیک بیکار ہے۔ ایسی ایک سستی مگر کارآمد چیز فٹکری کا میری زندگی میں دخل جب ہوا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ جب میں دبئی میں اپنے شوہر کے پاس آئی تو ہر عربی عورت اس کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں استعمال کرتی تھی اور اس کا استعمال بھی دوسروں سے چھپ کر کرتی تھی۔ نہ جانے اس میں کیا راز پوشیدہ تھا۔ میں جتنا زیادہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ چیز جو ابھی میرے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی وہ آگے جا کر میرے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہونے والی ہے، جو میرے تمام مسائل کو حل کر دے گی اور مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ اگر مجھے پہلے ہی پتا ہوتا تو میں اپنی زندگی میں اس شے کو لازمی استعمال کر لیتی۔ میرے دل میں فٹکری کے لیے تجسس بیدار ہوا تھا جب میں اس عورت کے گھر میں کام کرنے کے لیے گئی۔ آج مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے چوتھا دن تھا اور میرا اپنی بیگم صاحبہ کے بارے میں خیال تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ اچھی خاتون تھی، نیک رحم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والی، اور چوتھے ہی دن میرا ان کے بارے میں خیال بدل گیا تھا۔ اس کی وجہ بھی کوئی خاص نہیں تھی، ایک معمولی سی بات پر انہوں نے مجھے بے ساتھ کر کے رکھ دیا تھا اور ساتھ فٹکری کے بارے میں میرے دل میں تجسس بھی بیدار کر دیا تھا، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ نہ جانے اس میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے جس کی خاطر انہوں نے مجھے یوں کھڑی کھڑی سنا دی ہے، اور بعد میں انہوں نے اس بات پر مجھ سے معذرت بھی کر لی تھی اور یہ سوچنے پر مجبور بھی کر دیا تھا کہ اس میں ایسا کیا راز چھپا ہوا تھا۔ ایک دن جب میں کھانا بنا رہی تھی تو بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ کافی دنوں سے میری ملازمہ کام پر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے کچن سخت خراب حالت میں ہے۔ اگر تم اس کی صفائی اچھے سے کر دو تو میں تمہیں اس کی اضافی رقم دوں گی۔ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، میں نے فوراً سے ان کی بات پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب میں کچن کی صفائی کر رہی تھی تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ فالتو سامان اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ اس میں ایک سفید رنگ کا شاپر پڑا ہوا تھا جس کو کھول کر دیکھا تو اس میں فٹکری پڑی ہوئی تھی۔ اتنی ڈھیر ساری فٹکری دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور پھر جب شاپر کو کھول کر دیکھا تو وہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ وہ فٹکری بہت ہی زیادہ خراب حالت میں تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بیگم صاحبہ کے کسی کام کی نہیں ہے، اور فالتو سامان کے ساتھ میں نے فٹکری کو بھی باہر پھینک دیا تھا۔ اور پھر جب میں صفائی ستھرائی کر چکی تھی تو کھانا بنانے کے بعد میں اپنے گھر جانے ہی لگی تھی جب بیگم صاحبہ نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی کہ کچن سے سفید رنگ کا شاپر نہیں مل رہا، وہ کہاں پر رکھا ہے؟ وہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو کافی دیر تک مجھے سمجھ ہی نہیں لگا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، پھر جب انہوں نے فٹکری کا نام لیا تو فوراً سے میرے ذہن میں وہ شاپر آ گیا تھا، اور میں نے انہیں کہا کہ وہ شاپر تو میں نے باہر پھینک دیا کیونکہ وہ تو خراب ہو چکی تھی، کیونکہ وہ تو کسی بھی کام کی نہ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ یہ سن کر غصے سے لال پڑ گئی اور فوراً سے وہاں پر پہنچی جہاں پر میں نے فالتو سامان پھینکا ہوا تھا، مگر اب تو کوڑا والا وہ سب کچھ اٹھا کر لے جا چکا تھا۔ بیگم صاحبہ مجھے کہنے لگی کہ کچھ پھینکنے سے پہلے مجھے بتانا تو چاہیے تھا، تم جانتی ہو کہ وہ کتنی قیمتی چیز تھی؟ اور میں بس اس کو کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ فٹکری جیسی سستی اور عام سی چیز کے لیے انہوں نے مجھے بری طرح ڈانٹ کے رکھ دیا تھا۔ اس بات پر میری بری طرح سے ہوش اڑ گئے تھے۔ ان کی باتوں کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ جب میں گھر میں گئی تو میرا موڈ بری طرح سے آف دیکھ کر میرے شوہر نے اس بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگے کہ بس تھوڑا سا ہی وقت مشکل ہے، صبر کے ساتھ یہ وقت بھی گزار لو، میں انشاءاللہ جلد ہی بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا اور تمہیں پھر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، مگر دل ہی دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ انہوں نے فٹکری کی وجہ سے مجھے اتنا کیوں ڈانٹا جبکہ کل مجھ سے اتنا قیمتی ڈیکوریشن پیس ٹوٹ گیا تھا اور اس بات پر انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ جب یہی بات میں نے اپنے شوہر سے پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا اس بارے میں، اور میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کیوں اور بھی خواتین کے لیے فٹکری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، مگر سوال یہ تھا کہ اس جیسی سستی چیز کو وہ اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ تو ہر جگہ پر بک رہی تھی اور پاکستانی تو اس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ مجھے مزید
پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے ایک اور گھر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب میں اس گھر میں گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کے کچن کی الماری میں زیادہ تعداد میں فٹکری پڑی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ایک خیال کے تحت بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ آپ اس فٹکری کا استعمال کس لیے کرتی ہیں؟ یہ سن کر انہوں نے مجھے بات بدل دی اور کھانا اچھے سے بنانے کی تاکید کر کے کچن سے باہر چلی گئی تھی، اور میں حیران پریشان رہ گئی۔ دونوں گھروں کی بیگم صاحبہ کچن کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، ہر کام کے لیے انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ جب مجھ پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تو پھر میں نے گھر کا کام کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر دونوں خواتین فٹکری کو اس قدر چھپا چھپا کر کیوں رکھتی ہیں۔ بیگم صاحبہ کے یہاں مجھے کھانا بناتے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی۔ آج ان کے گھر میں کچھ مہمانوں نے آنا تھا، اس لیے صبح سے لے کر رات تک میں نے وہیں پر رکنا تھا۔ اس کے لیے بیگم صاحبہ نے مجھے الگ سے اضافی رقم بھی دی تھی، اور زیادہ رقم کے لالچ میں ہی میں یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، کیونکہ میری ساس اب بہت زیادہ بیمار تھی اور اوپر سے میری نند کی شادی بھی سر پر آ کھڑی تھی۔ ایسے میں مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ میری شادی کو بھی 4 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ 4 سال سے میں اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھی، اور میں یہ اب چاہتی تھی کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواؤں۔ میں جس گھر میں کام کر رہی تھی ابھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی، مگر حیرانگی تھی ان کو اس قدر پرسکون دیکھ کر۔ میں سوچتی کہ شاید ان کی زندگی مکمل ہے، اس لیے انہیں اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوتی، مگر مجھے تو اٹھتے بیٹھتے شدت اس کمی کا احساس ستاتا تھا۔ اور میں نے اولاد کے لیے کتنی ہی منتیں مرادیں مانگی تھیں، کتنی ہی منتیں مرادیں مانگی، مگر ابھی تک اس نعمت سے محروم تھی، اور اب سوچ رہی تھی کہ ننند کی شادی ہو جائے تو اپنے کسی اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گی۔ رات کو کھانا بنانے کے بعد جب میں جانے لگی تو بیگم صاحبہ کچن میں آئی اور پھر الماری سے فٹکری نکالی اور اسے ایک برتن میں ڈال دیا، اور پھر دوسرے سائڈ سے ایک عجیب سی چیز نکال کر اس برتن میں ڈال دی، اور دیکھو انہوں نے اوپر سے ڈھک لیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ بیگم صاحبہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر چکت رہ گئی، ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ پھر وہ مجھے غصے سے کہنے لگی کہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، یوں ہر کام میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ ان کے اس طرح بولنے پر میں چپ کی چپ رہ گئی۔ دوبارہ وہ مجھے ڈانٹ رہی تھی، اور وہ بھی صرف ایک معمولی سی بات پر۔ شاید ان کے لیے فٹکری بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم برتن بھی دھو لو، اور جب فارغ ہو جاؤ گی تو ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ آج کیونکہ ملازمہ نہیں آئی تھی تو آج برتن دھونے کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ اور پھر برتن دھونے کے بعد جب میں بیگم صاحبہ کو بتانے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اور اندر سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گئی کہ اندر سے اتنی عجیب آوازیں کیوں آ رہی ہیں، اور جب میرے دروازے کی اور سے جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ بیگم صاحبہ مجھے دبئی میں آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دن میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی جب مجھے اپنے شوہر کے آفس سے ایک خبر سننے کو ملی۔ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی، اور میں روتے دھوتے جب اسپتال میں پہنچی تو وہ کافی زیادہ زخمی تھے۔ ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور وہ کام کاج کرنے سے قاصر تھے۔ ان کی تمام جمع پونجی تنخواہ اسپتال کے اخراجات میں ہی لگ گئی تھی، اور اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ خرچوں کی ایک طویل لسٹ جو ہمارا منہ چڑھا رہی تھی۔ میری سانس بیمار رہتی تھی، ان کی دوائیوں کا خرچہ، باقی گھر کے اخراجات۔ اس وجہ سے ہم دونوں بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑنے لگے تھے۔ میرے شوہر بہت ہی زیادہ چڑچڑے ہو گئے تھے۔ ہر وقت وہ اسی سوچ میں گھوم رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ کمپنی انہیں تنخواہ تو دے رہی تھی، مگر آدھی سے زیادہ تنخواہ ان کی دوائیوں میں لگ جاتی تھی، اور ہمارے پاس چند پیسے ہی بچتے تھے۔ ایسے میں ہم دونوں کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تب میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے جب کام کرنے کی بات کی تو وہ میری توقع کے مطابق آگ ببولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں ابھی مرا نہیں ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، تمہیں یوں کام کرنے کے لیے گھر سے نکلنے نہیں دے سکتا۔ مگر میں بھی کیا کرتی، مجبور تھی، اور جب بار بار اپنے شوہر کے سامنے میں نے یہ بات رکھی تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مگر تم کام کیا کرو گی یہ بھی تو بتاؤ۔ میں نے ان کے سامنے کھانا بنانے کی تجویز رکھی۔ میرے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ تھا اور ہر کوئی میرے کھانے کی تعریف بھی کرتا تھا۔ میرے شوہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات پر راضی ہو گئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مجبور تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ زندگی کی گاڑی اس طرح نہیں چلتی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ پھر میں قریبی ایک عربی عورت کے گھر گئی اور اپنی خدمات پیش کی تو اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتی، مگر پھر اس نے مجھے کھانا بنانے کے لیے کچن میں بھیج دیا تھا۔ کہنے لگی اگر تمہارا کھانا پسند آ گیا تو تمہیں اس نوکری پر رکھ لوں گی، کیونکہ ہمارا شیف کھانا بہت زیادہ بذائقہ بناتا ہے۔
اس کی بات سن کر میں نے بھی جان سے کھانا بنایا تھا۔ میں پوری امید تھی کہ یہ کھانا انہیں پسند آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے مجھے نہ صرف نوکری پر رکھ لیا تھا بلکہ مجھے انعام کے طور پر اضافی رقم بھی دی تھی۔ میں خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ مجھے اس عورت نے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی ایک ہی بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی کہ وہ فٹکری کا اس طریقے سے استعمال کیوں کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا استعمال کس چیز کے لیے تھا۔ میری دونوں مالکن فٹکری کو باقاعدہ طور پر استعمال کرتی تھی۔ ہر روز وہ کچن سے فٹکری اٹھاتی تھی اور استعمال کرتی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آخر وہ کرتی کیا تھی، کیونکہ کام تو ان کے لیے سارے نوکر چاکر ہی کیا کرتے تھے۔ کیا وہ کسی ذاتی ضرورت کے بارے میں فٹکری کا استعمال کرتی تھی؟ اس طرح کی باتیں میرے ذہن میں آتی تھی۔ پھر میں ڈرائیور کے ساتھ کام ختم کرنے کے بعد اپنے گھر آ گئی۔ آج مجھے بیگم صاحبہ نے مجھے میرے کام سے زیادہ اضافی رقم دی تھی۔ شاید یہ ان کا احسان ندامت تھا یا وہ میرے کام سے خوش ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، میرا اس میں فائدہ ہو گیا تھا، اور اب میرے شوہر بھی پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے، اس قابل ہو گئے تھے، اور کچھ دنوں تک انہوں نے اپنے آفس میں دوبارہ سے کام کے لیے چلے جانا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے۔ انہیں اس چیز کا احساس تھا کہ میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اس مشکل وقت میں ان کی مدد کی۔ جب بھی وہ میری بہت زیادہ قدر کرتے تھے اور مجھ سے محبت بھی پہلے سے زیادہ کرنے لگے تھے۔ اب جب بھی میں ان کے سامنے اولاد کی کمی کا رونا روتی تو وہ الٹا مجھے سمجھاتے اور کہتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ہم اس نعمت سے ضرور نوازے گا، تم بہت اچھی ہو، اللہ پاک اچھے لوگوں کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ ان کی بات پر میں مسکرا دی تھی۔ پھر جب میں نے اپنی الجھن کا ذکر ان سے کیا تو وہ کہنے لگے کہ ایک تو تم بہت ہی زیادہ متجسس طبیعت کی مالکن ہو، کیونکہ ہر بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ اب جب وہ اس بات کے بارے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تو تم کیا کر سکتی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا ایسا راز ہو جو وہ کسی اجنبی پر ظاہر نہ کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر میں چپ رہ گئی۔ آج تو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر صحت یاب ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے آفس میں جانا شروع کر دیا تھا۔ ان کو آفس میں رخصت کر کے میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ یہ مہینہ مکمل ہوتے ہی میں بھی یہ نوکری چھوڑ دوں گی، اور ان کے جانے کے بعد میں آنکھوں سے مسکرا دی تھی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد خود بھی اپنے کام پر چلی گئی تھی۔ وہ عورت بہت اچھی تھی، مگر نہ جانے کیوں فٹکری کا جب بھی ذکر آتا تھا تو وہ آگ ببولا ہو جاتی تھی اور تمام لحاظ بلائے طاق رکھ دیا کرتی تھی۔ اور اب جب میں نے ایسا استعمال کرتے دیکھا تو تب سے میں حیران تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ ہمارے محلے میں ایک انڈین مسلم فیملی رہتی تھی۔ اس عورت کی میرے ساتھ اچھی گپ شپ تھی۔ وہ شروع سے ہی یہیں پر رہائش پذیر تھی۔ وہ مجھ سے بہت اچھی طرح سے ملتی تھی، مگر میرے شوہر کو میرا ان لوگوں کے گھر میں جانا آنا پسند نہیں تھا کہ تبھی میں ان کے گھر میں آتی جاتی نہیں۔ اس دن کام سے چھٹی تھی کیونکہ آج بیگم صاحبہ گھر پر نہیں تھی اور انہوں نے مجھے آج چھٹی دے دی۔ آج میں پرسکون تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دروازے پر بیل سنائی دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری طبیعت سخت خراب ہے اور میں اکیلی ہوں، مجھے اسپتال میں جانا ہے۔ اگر عام حالات ہوتے تو میں اس سے انکار کر دیتی، مگر اب وہ بیمار تھی اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ جب پھر میں اس کے ساتھ اسپتال میں چلی گئی تھی، اس عورت کی شادی کو 15 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور وہ بھی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ جب میں اس کے اسپتال میں گئی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے، اور وہیں پر میرے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ کاش میں بھی یہ خبر سن سکوں۔ یہ بات سننے کے لیے میرے تو کان ہی ترس گئے تھے۔ جب ڈاکٹر صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی میڈیسن استعمال کر رہی ہیں، میں بھی یہ بات جاننے کے لیے بے تاب تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ آپ کے بتائے ہوئے نسخے کا استعمال کیا تھا اور اللہ پاک نے کرم کر دیا۔ یہ بات سن کر اس کی طرف دیکھنے لگی کہ میں اب جلدی سے وہ نسخہ جاننے کے لیے تڑپ رہی تھی جس کی وجہ سے اس عورت اللہ پاک نے اتنے سال کے بعد کرم کیا تھا۔ اتنے میں اس کا شوہر وہاں پر آ گیا تھا اور میں اس سے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکی۔ واپسی کا سفر ہم لوگوں نے خاموشی سے کاٹا تھا۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں مسلسل اسی بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو بیگم صاحبہ پہلے ہی کچن میں موجود تھی اور مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی اور کہنے لگی کہ تم ابھی باہر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ چولہے پر کوئی برتن رکھے کھڑی، مگر میں ان کے پاس گئی اور جب انہوں نے مجھے وہیں پر کھڑے دیکھا تو وہ غصے سے کہنے لگی کہ تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا ہے؟ فوراً سے باہر جاؤ۔ اس کے اس درد، اس طرزہ
तलजी पर मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया था, मगर क्योंकि मैं उसके घर में खड़ी थी और उसका काम कर रही थी, इसलिए मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। मगर मुझे उस औरत का रवैया बहुत बुरा लगा था। न जाने वो कभी कभी इतना बुरा रिएक्ट क्यों करती थी और बाद में वे माजरत भी कर लेती। अब जब मैं सिंग एरिया में आकर बैठ गई तो थोड़ी ही देर के बाद वह औरत किचन से बाहर निकली। उसने अपने लिबास में कोई चीज़ छुपा रखी थी। चोर नज़रों से मुझे देखते हुए अपने कमरे में चली गई थी और थोड़ी ही देर के बाद आकर मुझे कहने लगी कि अच्छा सा खाना बना दो। अब वह मुझसे नॉर्मल अंदाज में बातचीत करने लगी, जैसे ही हम दोनों में से पहले कोई बात ही नहीं हुई, और मैं उसके पल पर रंग बदलते हुए रवैये पर भी हैरान परेशान रह गई थी। अब जब मैंने देखा तो उस बर्तन में खाने के बजाय कोई और ही चीज़ थी, जिसकी अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैंने उस देगची को अच्छे से धोया और फिर उसी में खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मालकिन किचन में मुझे चाय बनाने के लिए कहने के लिए आई, मगर जब उसकी नज़र देगची पर पड़ी तो वह बुरी तरह से चीख पड़ी और मुझ पर चिल्लाने लगी, जाहिल औरत, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो। तुम इस देगची को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? इसमें तुमने खाना नहीं बनाना था और बाकी बर्तन ख़त्म हो गए थे क्या? फिर वह मुझ पर बरस रही थी और अब मेरी बर्दाश्त भी जवाब दे चुकी थी। तभी मैंने उससे कहा कि इस देगची में ऐसी कौन सी ख़ास बात है जिसमें बंदा खाना नहीं बना सकता, और वैसे भी इसको मैंने अच्छे से धोकर इस्तेमाल किया है। अब की बार वो कहने लगी कि मैंने इसमें दवा बनाई थी और इस बर्तन को मैं खाने में इस्तेमाल नहीं करती, इसी दवा के लिए मखसूस करके रखा है, मगर तुम हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हो। और फिर वो किचन से बाहर निकल गई और मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आऊँगी। तभी मैं बेगम साहिबा के कमरे में गई और उन्हें जब अपना फ़ैसला सुनाया तो वह हैरान सी होकर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। क्या मतलब इस बात का कि तुम काम नहीं करोगी? तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारे हाथ का खाना भी मुझे पसंद है और मेरे शौहर तुम्हारे खाने से बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो तुम्हारे हाथ के सिवा किसी का खाना नहीं खाते। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर तुम चली जाओगी तो किचन का काम कौन करेगा? बेगम साहिबा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं रोज़ रोज़ ज़रा सी बात पर आपसे बेइज्जती नहीं करवा सकती। मैं कोई पेशे से मुलाजिमा नहीं हूँ, मजबूरी में शौहर की वजह से मुझे ये काम करना पड़ा था, लेकिन अब मेरा शौहर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं और ऑफिस जाने लगे हैं, इस वजह से अब मैं ये काम नहीं करूँगी। बेगम साहिबा हैरान रह गई और कहने लगी कि तुमको मेरी कौन सी बात बुरी लगी? और मैं हैरत से उनकी तरफ देख रही थी। या उनको ज़रा भी एहसास नहीं था कि वह इतनी छोटी सी आम सी चीज़ की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती कर देती थी। शायद करने वालों को एहसास नहीं होता है, जिसकी बेइज्जती होती है, जिस पर बीतती है, वही जानता है। मुझे आखिर समझ नहीं आती थी कि इस फिटकरी में ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से अब मुझे मामूली सी बात पर डांट कर रख देती हैं। उनके चेहरे पर एक तारीख साया लहराया और वह बेड पर बैठ गए और कहने लगी कि ये राज नहीं बल्कि कमज़ोरी है, जो मैं किसी पर कामदा नहीं करना चाहती। ये कहकर उनकी आंखों से टिप टिप करके आंसू बहने लगे थे। थोड़ी ही देर पहले उनका गुस्से से चेहरा तप रहा था और अब वह रो रही थी कि मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी मैं उनके पास बैठ गई और उनसे कहने लगी कि क्या बात है, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? मेरा पूछना ही था कि वे फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी कि कितने सालों से मैं इस कमज़ोरी की वजह से खुद को कमतर महसूस कर रही हूँ, खुलकर सांस ना ले सकती, किसी से बात ना कर सकती। मुझे लगता है कि हर कोई मुझ पर हंस पड़ेगा, मुझ पर तंज करेगा, इसलिए मैं किसी के सामने इस बात का इजहार नहीं करती और सबके सामने हंसती बोलती हूँ, मगर अकेले में रोती हूँ। मुझे उनकी हमदर्दी महसूस होने लगी और उन्हें कहा कि आप मुझे बताएं, आपको क्या मसला है, क्या परेशानी है? वो गहरी सांस लेकर कहने लगी कि मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैंने हर तरफ से इलाज करवा कर देखा है और मेरे शौहर के तमाम टेस्ट भी बिल्कुल ठीक है, मगर इसके बावजूद भी हम औलाद की नेमत से महरूम हैं। मुझे एक हकीम ने बताया था कि ये नुस्खा इस्तेमाल करूँ तो अल्लाह पाक मुझ पर करम करेगा, मुझे साहिब औलाद कर देगा, मगर इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए भी 1 साल हो गया है, अभी तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कौन सा नुस्खा? मैंने चौंक कर उससे पूछा, क्योंकि मैं भी तो बेऔलादी का शिकार थी। मैं भी ऐसे तमाम टोटकों को गौर से सुना करती थी जिसमें बेऔलादी का इलाज मौजूद था। तभी वे कहने लगी, मुझे हकीम ने बताया था कि फिटकरी को एक जैतून के तेल में मिलाकर खूब पकाना है और फिर रात को उसको नाफ में टपकाना है और नाफ से नीचे लगाना है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम ज़रूर औलाद की नेमत पाओगी। उसकी इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गई। फिटकरी का ये इस्तेमाल मैंने पहली बार सुना था और मैं सोच रही थी कि अब मैं भी इसका इस्तेमाल करूँगी
گی، مگر اس سے پہلے کہ میں اس کا استعمال کرتی اللہ پاک نے میری سن لی اور مجھے یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر ہم دونوں کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں آ رہے تھے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس حالت میں تمہیں گھر سے سب لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، اور پھر ان کے کہنے کی وجہ سے میں پاکستان واپس آ گئی تھی، مگر اپنے ساتھ یہ ٹوٹکا بھی لے کر آئی تھی، اور جس عورت کو بھی میں نے یہ ٹوٹکا بتایا وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو گئی تھی۔ یقیناً ایسی عام سی چیزیں ہم جن کو حقیر اور فضول سمجھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہوتی ہے۔ لوگ ان کو بہت سے مسائل کے لیے استعمال کرتے ہیں اور صحت یاب اور شفا پاتے ہیں۔ دھنیہ واد دوستو۔